السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس ہے تشبیہ الضمنی کے بارے میں۔ ضمنی تشبیہ جو ہے وہ مرکب تشبیہات کی اقسام میں سے ہے۔ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ایک تشبیہ جو ہے وہ مفرد تشبیہ ہوتی ہے اور دوسری مرکب تشبیہ۔ پھر مفرد تشبیہ کی اقسام میں ہم نے تشبیہ المرسل اور اسی طرح تشبیہ المؤکد اور تشبیہ المجمل اور اسی طرح تشبیہ المفصل اور تشبیہ البلیغ کی اقسام پڑھے تھے۔ اسی طرح اگر ہم مرکب کی بات کریں تو ہم نے تشبیہ التمثیل یہاں پر پہلے پڑھی ہے، اور اب جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی تشبیہ الضمنی پڑھیں گے آج۔ یہ تشبیہ ضمنی اور تشبیہ التمثیل جو ہے تمثیل، یہ دونوں مرکب تشبیہات میں سے ہے۔ تشبیہ ضمنی کی تعریف میں مصنف کہتا ہے کہ تشبیہ لا يوضع فيه المشبہ والمشبہ به فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ، یعنی تشبیہ کے جو معروف طریقے ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، جن میں سے تشبیہ مرسل بھی ہم نے پڑھا، بلیغ بھی پڑھا، مؤکد، مجمل، مفصل، اسی طرح تشبیہ تمثیل، یہ سب جو ہم نے پڑھا تشبیہ کی اقسام میں، ان سب میں تشبیہ جو ہے وہ ایک معروف طریقے کے ساتھ مشبہ اور مشبہ بھی کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن تشبیہ ضمنی میں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لا يوضع فيه المشبہ والمشبہ به في صورة من صور التشبیہ المعروفہ، تشبیہ کے جو معروف طریقے ہیں ان میں سے کسی بھی تصویر میں، کسی بھی شکل میں تشبیہ کو نہیں رکھا جاتا، مشبہ اور مشبہ بھی کو نہیں رکھا جاتا، بلکہ کیا ہوتا ہے بلی المحانی فی الترکیب، یہ دونوں جو ہے یہ ترکیب میں نظر آتے ہیں، مشبہ بھی اور مشبہ بھی دونوں ترکیب میں نظر آتا ہے۔ وَهَذَا النَّوْعُ، اور اس قسم کو يُؤْتَى بِهِ اس لیے لایا جاتا ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، یعنی غرض اس کا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس غرض کے لیے، کس وجہ سے یہ نوع جو ہے، یہ قسم تشبیہ ضمنی کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَى بِهِ اسے لایا جاتا ہے لِيُفِيدَ تاکہ یہ فائدہ دے سکے أَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي أُسْنِدَ إِلَى الْمُشَبَّهِ مُمْكِنٌ، مشبہ کی طرف جو حکم، جس حکم مسند ہوا ہے، اس حکم کے بارے میں ہم یہ فائدہ حاصل کریں کہ یہ حکم ممکن ہے، یہ کام ممکن ہے۔ اب جب ہم نے تشبیہ ضمنی کو سمجھ لیا کہ تشبیہ ضمنی کسے کہتے ہیں، اب ہم کچھ مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي، ایک کریم اور عزت مند شخص کو مالداری سے خالی ہونے پر انکار مت کر، مطلب تعجب نہ کر، انکار نہ کر کہ ایسا ہوگا۔ تو یہ دعویٰ یہاں پر ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس دعوے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک بات ایسی ہوئی ہے کہ کریم عزت مند شخص جو ہے وہ پھر کیسے غریب کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ ایک تعجب کی بات جو ہے سامع کو لگ سکتی ہے یہ والی بات، تو اس لیے ہم کیا کریں گے، اس کے لیے کوئی دلیل جو ہے، دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے دوسرا جملہ جو ہے وہ دلیل کے طور پر لایا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ فَالسَّيْلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانِ الْعَالِي، جو بلند اماکن ہوتے ہیں، بلند جگہ ہوتی ہے، ان کی طرف سیلاب نہیں جاتا، سیلاب جو ہے وہ اوپر کی طرف نہیں جاتے بلکہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح مال جو ہے، مال وہ بھی اوپر کی طرف، یعنی جو عزت مند شخص ہوتے ہیں ان کے پاس نہیں جاتا بلکہ غریبوں کی طرف جاتا ہے، نیچے کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک انہوں نے دلیل ذکر کیا۔ قد یشیب الفتى ولیس عجبا، نوجوان جو ہے وہ اس کے سر میں بھی سفیدی آ سکتی ہے اور یہ عجیب بات نہیں ہے۔ ایور النور، یہ اب انہوں نے دلیل کے طور پر یہ دعویٰ ہے پہلے والا،
اور دوسرا انہوں نے دلیل کے طور پر ایور النور کہ کلی جو ہے وہ نظر آئے فی القضیب الرطیب، ایک تازی ٹہنی میں کلی نظر آئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی تشبیہ کو معروف طریقے سے نہیں ذکر نہیں کیا، اس وجہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تشبیہ جو ہے یہ تشبیہ ضمنی ہے، کیونکہ معروف طریقے سے اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مشبہ کیا ہے، مشبہ بھی کیا ہے، اور وجہ شبہ کیا ہے. اس وجہ سے ہم اسے تشبیہ ضمنی کہتے ہیں. ایک اور مثال ہے وَأَصْبَحَ شِعْرِي مِنْهُمَا فِي مَكَانِهِ، ان دونوں کی تعریف کی وجہ سے میرا شعر جو ہے وہ بلند مرتبے پر پہنچ گیا. وَفِي عُنُقِ الْحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ الْعِقْدُ، یہاں پر ایک چلے میں دعویٰ پیش کرتا ہوں، اور یہ دعویٰ ہے، یعنی وہ شاعر کہتا ہے کہ میرا شعر جو ہے وہ بلند مرتبے پر پہنچا، متنبی کہتا ہے. وفی عنق الحسناء، اور خوبصورت لڑکیوں کی کے گردن میں یستحسن العقد، ہار جو ہے وہ خوبصورت لگتا ہے اور بھی خوبصورت لگتا ہے. اب یہاں پر ایک بات ہے، یہ جو ہے یہ ممکن ہے اور یہ ناممکن لگ رہا ہے. پہلی بات یہ ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ تشبیہ ضمنی ہے؟ اس میں کچھ باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے جو شعر ہے یا پہلا کلمہ پہلا جملہ، اس میں ایک ایسی بات ہوگی جس میں دعویٰ ہو، اور وہ دعویٰ تعجب کی بات، وہ اس میں کوئی تعجب کی بات لگ رہی ہو، یا عجیب سی بات لگ رہی ہو، یا ناممکن سی بات لگ رہی ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے. اور پھر دوسرے شعر میں اس کے لیے دلیل یا جواب ذکر ہوتا ہے یہاں پر، اور وہ ممکن ہوتا ہے، اس میں ناممکن کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات جو ہے یہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ ممکن ہے، لیکن یہ والی بات جو ہے یہ ناممکن لگ رہا ہے. اسی طرح یہ بات جو ہے یہ بھی ناممکن ہے اور یہ ممکن لگ رہا ہے، یہ بھی ناممکن سا لگتا ہے اور یہ ممکن ہے. تو یہاں پر ہر پہلے والی بات جو ہے اس میں ناممکن یا تعجب کی بات ہوتی ہے، اور دوسرے میں ممکن اور دلیل کے لیے ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. آگے شاعر کہتا ہے کرم تبین فی کلامک ماثلا، آپ کی باتوں میں کرم اور عزت اور کرم جو ہے وہ ظاہر ہوا. مطلب یہ کہ آپ کی کرامت جو ہے وہ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ کیسے ظاہر ہوتا ہے. تو وہ دلیل کے طور پر یہ اگلا شعر جو ہے وہ لاتا ہے کہ میرا جو پہلا جو میں نے دعویٰ پیش کیا، اس دعویٰ کے لیے دلیل میرے پاس کیا ہے، وَيُبَيَّنُ عِتْقُ الْخَيْلِ مِنْ أَصْوَاتِهَا، اور عِتْقُ الْخَيْلِ جو ہے یہ جو گھوڑے ہیں، اور اصیل گھوڑے جو ہیں، آزاد اور اصیل گھوڑے جو ہوتے ہیں، ان کی آوازوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اصیل اور آزاد گھوڑے ہیں. تو یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے یہ تشبیہی ضمنی ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہمیں کہ یہاں پر مشبہ کیا ہے، مشبہ بھی کون سا ہے، اداۃ التشبیہ کدھر ہے، وجہ شبہ کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئی. ایک اضافی بات یہاں پر ہے، اور اس کی طرف آپ سب کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان تمام باتوں میں دیکھیں تو ان میں جو پہلا کلمہ ہے، یا جو جسے ہم دعویٰ کہتے ہیں، وہ جو ہے اس میں، اور جسے ہم جواب یا دلیل کہتے ہیں، اس میں، ان دونوں میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا، سوائے دلیل کے طور پر لانے کے لیے ہمیں کوئی تعلق نظر نہیں آتا. مثلا الکریم عطل الکریم من الغنا، اس کا دوسرے کلمے کے ساتھ السیل حرب للمکان العالی کے ساتھ ایک مالدار شخص کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ سیلاب کی بات ہو رہی ہے. تو دونوں کے درمیان کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس میں تشبیہ ہے، ورنہ یہ عام سی بات ہے. لیکن تشبیہ کی بات ہم نے اس لیے کی یہاں پر ضمنی تشبیہ کی کہ مالدار شخص
کی مالداری یا اسے مالداری سے خالی ہونا اور سیلاب اور بلند جگہ، ان دونوں کے درمیان کوئی اور تعلق نظر نہیں آ رہا علاوہ تشبیہ کے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں الفتح شیب الفتح، نوجوان کے سر میں سفید بال، اور ہم النور یعنی کلی کو دیکھیں تازی ٹہنی میں، تو ان دونوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ نوجوان اور کے سر میں، اور اسی طرح سفید بال ان کے سر میں، اور تازی ٹہنی میں کلی، یہ جو ہے ان دونوں کا اپنے کوئی تعلق نہیں ہے، عام تعلق، حالانکہ بات عام ہو رہی ہے، تو اس لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک تشبیہ ہے۔ اس نوجوان کو تشبیہ دی ہے تازی ٹہنی کے ساتھ، اور سفید جو بال ہے ان کو تشبیہ دی ہے کلی کے ساتھ، تو یہ ایک تشبیہ ہے لیکن ضمناً تشبیہ ہے، کیونکہ عام اور معروف طریقے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ صرف اس وجہ سے سمجھ میں آیا کہ نوجوان اور ٹہنی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کرم تبین فی کلامک ماثلا، یعنی تبیین الکرم جو ہے، تبیین الکرم کو اگر ہم دیکھیں، اور اسی طرح اگر ہم تبیین عتق الخیل، تبیین عتق الخیل دیکھیں، تو ان دونوں کے درمیان کوئی کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے علاوہ تشبیہ کی، یعنی کرم کوئی الگ چیز ہے اور عتق الخیل الگ چیز ہے، ان دونوں کے درمیان عام تعلق نہیں ہے تشبیہ کے علاوہ، اسی لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر تشبیہ جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے اور معروف طریقے سے نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ ضمنی ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اس درس میں ہم نے اختصار کے ساتھ کچھ پڑھا، اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے والے درس میں یہ کچھ اشعار جو ہے ان کی ہم تحلیل کریں گے کہ یہ جو ہے کہ اس میں تشبیہ ضمنی کیسے ذکر ہوا ہے، اور ضمنی جو ہے بہت لازمی ہے، اس وجہ سے ہم اس میں تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ جب ہم یہ کچھ امثلہ پیش کریں گے، امثلہ پیش کرنے کے بعد ہم خود سے بھی جملے بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اس قابل ہو جائے کہ ہم خود سے تشبیہ ضمنی جو ہے اس کی مثالیں بنا سکیں۔